السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، ہر دور میں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جو استاد ہوتا ہے اس کا نمایاں کردار ہوتا ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ آج تک جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان کی ترقی میں اور ان کی رہنمائی میں، ان کے عقل و شعور میں اور ان کو ایک نئی راہ دکھانے میں اساتذہ جو ہیں ان کا مرکزی کردار رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کے معمار اساتذہ کی تذلیل، معاشرتی انحطاط اور حکومت کی غفلت۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کسی بھی معاشرے میں ایک استاذ کی اہمیت اور ضرورت کیوں ضروری ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے قوم کے معمار اساتذہ کے ساتھ حکومت اور معاشرے کا رویہ، اور تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اساتذہ کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوں گے جناب سید متین احمد صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں قیوم نظامی صاحب، آپ تجزیہ نگار اور کالم نگار بھی ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد علی قریشی صاحب، آپ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان نوجوان مذہبی اسکالر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، حافظ انجینئر عمیر صاحب۔ عمیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ کسی بھی معاشرے میں ایک جو ٹیچر ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ معاشرے میں استاد کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ استاد ہی معاشرے کو بناتا ہے۔ اگر استاد اہل ہے تو معاشرہ ایک ترقی کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ڈاکٹر نااہل ہے تو اس کا اثر اس کے مریض پر پڑے گا، مریض مر جائے گا۔ اور اگر ایک انجینئر نااہل ہے اس کا اثر کسی عمارت پر پڑے گا۔ اور اگر استاد نااہل ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اور ہمارے اسلام میں تو معاشرے استاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کائنات میں سب سے جو افضل ترین انسان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے خود کے لیے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر پیدا کیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معلم کی، استاد کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اساتذہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جنہوں نے درس و تدریس کرتے تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اساتذہ کے لیے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے پاس ایک لفظ بھی پڑھا ہے تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے آزاد کر دے یا چاہے مجھے غلام بنا لے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی اہمیت ہے استاد کی۔ بہت سے تاریخ میں واقعات آتے ہیں اساتذہ کی اہمیت۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بیٹے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید صاحب گیا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ استاد کو وضو کرا رہے ہیں، یعنی پانی اوپر سے ڈال رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھوئے، خدمت یہ ہوتی ہے۔ تو ایک وقت کا خلیفہ اور ایک استاد کی اہمیت کو جانتا ہے اور کیا فرما رہا ہے۔ اور یہ تو متقدمین کے جو ہے واقعات تھے۔ اسی دور میں جو ابھی ایک دور گزرا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب سر کا لقب مل رہا تھا، ایوارڈ مل رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تو مجھے دے رہے ہو، مجھے جس نے پڑھایا ہے، جنہوں نے اتنی محنت کر کے مجھے جو ہے میری شخصیت کو تعمیر کیا ہے، ان کو کیا لقب دیں گے آپ؟ ان کو بھی سر کا لقب دینا چاہیے۔ اور اس زمن میں ایک عجیب مجھے واقعہ یاد آیا۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم، یہ ڈرامہ رائٹر تھے، ان کی اہلیہ بھی بانو قدسیہ بھی ڈرامہ رائٹر تھی۔ یہ یعنی بڑے مہذب لوگ تھے۔ اس پہلے زمانے میں جو ڈرامے وغیرہ بنتے تھے معاشرے کی عکاسی کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ بس جو اب کے ڈرامے بن رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پہ، بس تحریر میں ایک جو ہے سبق، ایک آپ کو ایک معاشرے کا ایک اچھا پہلو نظر آتا ہے۔ وہ اٹلی میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، تو انہوں نے ان سے کوئی گاڑی صحیح پارک نہیں تھی یا کوئی سگنل توڑ دیا تھا انہوں نے، تو ٹریفک نے، پولیس والوں نے ان کا چالان کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے مصروفیت کی وجہ سے وہ چالان پے نہیں کیا۔ ایک نوٹس بھی آیا کورٹ کی طرف سے، پھر ان کو جو ہے کورٹ نے بلا لیا۔ جج صاحب جو ہے ان سے سوال پوچھ رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں پے کیا؟
تو انہوں نے کہا جو ہے مجھ سے جو ہے تاخیر ہو گئی اور مصروفیات کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہمارا کتنا وقت ضائع ہے, کورٹ کا وقت ضائع ہوا ہے, پولیس کا وقت ضائع ہوا ہے, تو آپ جو ہے اگر یہ پے کر دیتے وقت پر تو یہ آپ کی پیشی نہیں ہوتی کورٹ میں, تو آپ کرتے کیا ہیں؟ تو برہمی انداز انہوں نے کہا کہ جی میں استاد ہوں. تو وہ بالکل اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور سارے جو حاضرین تھے کرسی سے اٹھ گئے اور کہا کہ ایک جو ہے استاد کورٹ کے کٹہرے میں. تو بڑے حیران ہوئے, پھر ان کو بہت عزت و اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا. تو یہ معاشرے میں استاد کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے اتنا ادب کرتے تھے کہ اساتذہ کے جہاں پر گھر تھا اس طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. یہ ان کا ایک ادب تھا, اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اساتذہ کا ادب کیا ہے ان کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو میں کہوں کہ بر صغیر کے قائد اعظم تھے, تو یہ درست ہوگا, کیونکہ بر صغیر سے انگریز کو یہاں سے نکالنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی قیادت میں تمام تحریکیں چلی تھیں. تو ان کو جب مالٹا قید کیا گیا تھا, انگریز نے قید کیا تھا, تو ان کے ساتھ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اس وقت نوجوان تھے, وہ بھی ساتھ گئے تھے. مالٹا ایک جزیرہ ہے جہاں پر برف بھی پڑتی ہے. تو یہ استاد کی خدمت میں ساری رات جاگتے, کیونکہ استاد کو تہجد پر اٹھنا ہے اور پانی گرم میسر نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے ساری رات وہ لوٹا جو پانی کا ہے اپنے جسم کے ساتھ ملا کر رکھتے تھے تاکہ حرارت ہو اور پانی جو ہے نیم گرم رہے, تازہ رہے. پھر استاد ان کے صبح کو تہجد کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے. تو یہ استاد کی اہمیت ان حضرات کے اندر تھی. تو جنہوں نے استاد کی اہمیت کو جانا پھر انہوں نے مقام پایا. پھر حضرت حسین احمد مدنی بعد میں شیخ الاسلام, شیخ العرب والعجم بنے. دنیا ان کا نام جانتی ہے. اسی طرح بخارا کے ائمہ میں سے ایک امام تھے, وہ بھی جو ہے اپنے اساتذہ کے اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے, سبق پڑھا رہے تھے, تو دوران سبق اٹھ کھڑے ہوں پھر بیٹھ جائیں, پھر اٹھ کھڑے ہوں پھر بیٹھ جائیں. تو دوسروں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ بار بار کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے استاد کا بیٹا جو کہ چھوٹا ہے باہر کھیل رہا ہے, تو وہ جب بھی آ جاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اپنے استاد کی, تو ادب میں اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں. جی, ادب میں اٹھ کھڑا. تو ابھی ہمیں جناب قیوم نظامی صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر کا ایک معاشرے میں جو مقام, جو عزت, جو رتبہ اس کو ملنا چاہیے, جو اس کا حق ہے, کیا ہمارے معاشرے میں ایک ٹیچر کو اس کا وہ مقام مل پا رہا ہے؟ نہیں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو استاد کا جو مقام معاشرے میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ملک کے اندر جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو بے شعور رکھا جائے, لوگوں کی تعلیم کی سہولتیں فراہم نہ کی جائیں تاکہ وہ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں قبول کرتے رہیں اور ہم ان کا استحصال کر سکیں. ایک تو یہ بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی طرف مجموعی طور پر قومی سطح پر نہ صوبوں میں نہ مرکز میں جتنی اہمیت اس تعلیم کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. اور اس کے ساتھ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ استاد جو ہے جو جس کی عزت ایک باپ سے زیادہ ہونی چاہیے جس معاشرے میں, جی, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. نہ تو ویسے ہی اس کو سوسائٹی میں کوئی اس کو عزت دی جاتی ہے, نہ اس کو کوئی ان کو پراپر مراعات مناسب مراعات پہ تنخواہیں دی جاتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں دی جاتی ہیں, اور دوسرے ملکوں میں جس طرح اساتذہ کا احترام کیا جاتا ہے. جی, تو مجھے جب ہم استاد کے احترام کی بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال یاد آ جاتے ہیں کہ جب ایک گورنر پنجاب کا جو گورنر انگریز تھا اس نے ان کو علامہ اقبال کو کہا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ جی میں تو اس وقت تک سر کا خطاب نہیں لوں گا جب تک آپ میرے استاد مولوی میر حسن صاحب کو سر کا خطاب نہیں دیں گے. جی بالکل. تو گورنر جو تھا انگریز اس نے کہا کہ جی علامہ صاحب آپ نے تو کتابیں لکھی ہیں, آپ شاعر ہیں, مفکر ہیں, تو اس لیے ہم آپ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں. تو آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جی یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ کتاب علامہ اقبال کی صورت میں جو میرے استاد نے لکھی ہے. تو یہ مقام تھا علامہ اقبال کے دل میں اپنے استاد میر حسن کا, اور وہ پھر انگریزوں نے مولوی میر حسن کو بھی سر کا خطاب دیا, پھر دونوں کو ملا. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ ہم اتنا زوال پذیر ہو چکے ہیں آج بدقسمتی سے ہر لحاظ سے
چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، سماج ہو، اقتصادیات ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، زراعت ہو. آپ دیکھیں ہر حوالے سے ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں. تو اس زوال پذیر معاشرے کو اٹھانے کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک تو جو ماں ہے اس کو اہمیت دیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے. دوسرا جو استاد ہیں جو پھر وہ بچے کی شخصیت کو نشو و نما کرتے ہیں، ایک نئی نسل تیار کرتے ہیں، انسان سازی کرتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں. اس کے بغیر تو کوئی نسل ہی تیار نہیں ہو سکتی. تو ہمیں استاد کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کو مقام دینا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی سب میں کھڑے ہو جائیں. جی دیکھیں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے میں تعلیم کے اوپر تو ہم زیادہ تر جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں، ہمارا نصاب ٹھیک نہیں ہے. لیکن کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے بھی مسائل ہیں. اگر ہم ان کے مسائل پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم یہ کس طرح جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں، جب تک ہم جو ہے وہ ٹیچر ہیں ان کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے یا ان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مرکزی اہمیت جو ہوتی ہے وہ سلیبس کی بعد میں بات آتی ہے، یا تعلیمی نظام کی پہلے مرکزی حیثیت جو ہے وہ استاد کی ہوتی ہے. جی بالکل. استاد کے وجہ سے آگے معاشرہ پھلتا پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اس میں بہتری آتی ہے. تو اس لیے یہ کلیدی اہمیت کی حامل شخصیت ہے استاد جو ہے، جس کو نظر انداز کیا گیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے ہم مختلف نوعیت کے مسائل کا شکار ہیں. لیکن جب میں استاد کی احترام کی بات کرتا ہوں تو میں ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ استاد کو خود بھی ایک اچھا ماڈل بننا چاہیے. جی بالکل. تاکہ اس کی عزت ہو، وہ اپنا اگر اچھا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس میں قرآنی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، امانت، دیانت، صداقت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ استاد میں ہوں گی، تو اس سے وہ جو شاگرد ہے وہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال، اسی طرح فیض احمد فیض بھی مولوی میر حسن سے بڑے متاثر تھے. قائد اعظم جو تھے وہ اپنے اساتذہ سے بڑے متاثر تھے، بڑے انسپائر فیل کرتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ استاد کو احترام دینا، اور دوسرا استاد خود احترام کے قابل اپنے آپ کو بنائے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. جی حکیم نظامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عمیر صاحب، دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر دنیا کے کسی معاشرے کی بھی آپ بات کریں تو ایک جو معلم ہوتا ہے اس کی ایک خاص عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں بھی عزت احترام نہیں ہے، لیکن جو حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے وہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا. آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی ممالک میں تو وہاں پر خاص قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں ٹیچر کے لیے، اور ان کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ بولنا نہیں پڑتا، آواز نہیں اٹھانی پڑتی. لیکن بڑی جو ہے وہ شدت کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا وہ دردمانہ، جسے کہتے ہیں درد کے ساتھ یہ چیز کہنی پہ رہی ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں جن کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، وہ آج سڑکوں میں اپنے جائز جو حقوق ہیں اس کے مطالبے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ ایک المیہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ بیسس پہ اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں، پھر کانٹریکٹ جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اساتذہ کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، کانٹریکٹ ریلیو نہیں ہوتا یوں ہے کہ ایک حکومت آئی، اس نے بھرتیاں کی کانٹریکٹ پہ، اب وہ حکومت چلی گئی 3 سال 4 سال کے بعد، اب دوسری حکومت آئے گی، وہ کہے گی میں اپنے بندے جو ہے وہ ان کو تقرریاں کروں، تو جو پچھلے بندے تھے ان کے جو ہے تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم کے لیے بجٹ بہت تھوڑا رکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک عجیب مثال دوں. ہمارے ہاں اسکولز میں ایک کلاس میں تقریباً 100 سے زائد طلبہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ 25 طلبہ کو بٹھایا جائے. اب اساتذہ کی تعداد بہت کم ہے، اور ایک استاد 8 پیریڈ پڑھا رہا ہے. وہ صحیح نمونے اپنے سبجیکٹ کی تیاری نہیں کر سکے گا اگر 8 پیریڈ پڑھائے گا. وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ریلیف چاہیے. تو اساتذہ کی قلت ہے. اب اگر آپ قانونی طور پر 100 میں سے قانون یہ کہتا ہے کہ ایک کلاس میں 25 سے زائد طلبہ نہ ہوں تاکہ استاد سب پہ جو ہے توجہ دے سکے. اگر آپ
100 کو ڈیوائڈ کریں گے 4 سے تو 25 جو ہے آپ کی 4 کلاس بن جائیں گی. تو 4 کلاس بنے گی اور ایک ہفتے کے اندر تقریباً 45 جو ہے پیریڈ ہوتے ہیں. تو پہلے 100 طلباء کے لیے 45 گھنٹے تھے, اب 4 کلاس جب ہو گئی تو 45 جو ہے گھنٹے ہو گئے. ان کے لیے اساتذہ چاہیے اور فنڈ چاہیے, بجٹ چاہیے اور بلڈنگ چاہیے. یہ سب حکومت کے کرنے کے کام ہیں, وہ نہیں کر رہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں جی, آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے, گزشتہ 20-25 سال میں آپ اپنے شہر کو دیکھیں کہ آپ کے شہر میں جو گورنمنٹ اسکولز تھے اس کے علاوہ نئے اسکول بنے ہیں کہ نہیں بنے. جی بالکل, جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ دیکھیں ان کی حالت تو بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے مکمل طور پہ وہاں پر جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ مل گئی ہے, یا جو عوام ہے ان کو ریلیف مل گیا ہے, بچوں کو فرنیچر یا باقی جو چیزیں سہولیات وہ مل گئی ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ چیز تو وہ ہوگی کہ سہولیات کا ہونا تو ظاہری بات ہے کہ یہ اچھی امید رکھنی چاہیے تاکہ اچھے کے لیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ بھی جس طرح اگر بات کریں پنجاب میں اسکولوں کی حالت جو ہے وہ کافی بہتر ہے, اور پرائیویٹ اسکول بھی آ رہے ہیں جو مطلب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی مکمل اخلاص سے, ایمانداری سے, سچائی سے اور دیانتداری سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے, چاہے وہ اس سے ایکسٹرا برڈن اس کے اوپر ڈالا گیا ہے, 8 پیریڈ پڑھا رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ پڑھا رہا ہے, لیکن جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے ہر لحاظ سے, اور اس کے باوجود بھی ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ نہیں آئیں گی, تو اس میں آپ ذمہ دار کس کو قرار دیں گے؟ جی بالکل, اس میں حکومت ذمہ دار ہے اور حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ باقی شعبوں میں اگر آپ غیر سنجیدہ ہیں, کرپشن کرتے ہیں تو وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے, وہ ایک شعبہ آپ کا ڈوبے گا. صحیح بات. اگر ایگریکلچر میں آپ جو ہے کرتے ہیں کرپشن تو وہ شعبہ ڈوبے گا, لیکن اگر آپ اس میں ایگریکلچر میں, ریلوے میں, اسٹیل ول میں, باقی چیزوں میں کریں گے تو وہ صرف ایک ہی جو ہے ادارہ ڈوبے گا. پچھلے زمانے میں ہوا ریلوے ڈوبا تھا, پھر اس حکومت نے کچھ کور کیا, اس سے پہلے جو اسٹیل مل تو بالکل اسٹیل کا اب تو وہی وہ آپ نے سنا گا پچھلے دنوں میں کہ ریلوے کے ساتھ اسٹیل مل جو ہے وہ فری, مطلب یہ آفر چل رہی تھی. دیکھیں یہ حالت ہے ہماری اوور آل جو ہے وہ کرپشن کی اور باقی چیزوں کی. اور یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کرپشن ہوگی یا اس ادارے کا نقصان ہوگا تو محض ایک ادارے کا نہیں, پورے معاشرے کا, پوری قوم کا نقصان ہے. جی یہ اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کہ یہ چیز تو ہوگی کہ جو ٹیچر ہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, لیکن حکومت جو ہے ان کو ذمہ دار ہے, وہ ان کو جو ہے وہ ان کی پیمنٹ نہیں کر رہی, ان کی تنخواہیں نہیں دے رہی. اب تھوڑا نیچرل اس کے جاتے ہیں, جو فطری طور پہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی مکمل دے رہا ہے, جب اس کو تنخواہ نہیں ملے گی نیکسٹ ٹائم میں یا اگلے دن یا اگلے ہفتے, وہ مینٹلی طور پہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہ اپنے جو بچوں کو جو نصاب پڑھا رہے ہیں یا جو ایک سوچ دے رہے ہیں, کیا ان کا جو ایک کارکردگی ہوگی, یا وہ جس ایک سپیڈ کے ساتھ, رفتار کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ان کو علم دے رہے ہیں, جب ظاہری بات ہے وہ خود ڈپریشن کا شکار ہوں گے تو وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ بالکل درست بات ہے جی. اگر آپ استاد کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنی معاشی پریشانی سے نہیں نکل پائے گا, تو کیا جو ہے طالب علموں کو پڑھائے گا؟ تو وہ بس ایک فارملٹی پوری کرے گا. اسی طرح جو ہے چلتا رہے گا کام اور معاشرہ تباہ ہوتا رہے گا. جی بالکل. ابھی اسلام آباد میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ جو ٹیچر ہیں وہ تنخواہوں کی وجہ سے احتجاج کر رہے تھے, اور غالباً 100 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے. ان کے مطالبات کیا تھے؟ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ آنی چاہیے. یہ تو بالکل ویلڈ ان کا مطالبہ ہے. اب مجھے تو حیرت ہے کہ حکومت کیوں جو ہے اس میں تاخیر کر رہی ہے. اب حکومت جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کی اگر تنخواہ وقت پہ نہ ملے تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ جی بالکل. اور دیکھا جائے تو باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سال بھر کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ارکان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اتنے % زیادہ ہو رہی ہیں. جو کچھ ٹیچر ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں, لیکن خاص توجہ جو ہوتی ہے وہ ادھر کم ہی ہوتی ہے. لیکن اب آگے چلتے ہیں کہ کچھ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کانٹریکٹ بیس ہوتے ہیں, اور جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو کیا جاتا ہے. اور دوسرا بات ہے کہ کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ٹرائل پہ رکھے جاتے ہیں, ان کا ٹرائل مختلف پیریڈ کا ہوتا ہے. جب ٹرائل ان کا مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو مستقل ڈیوٹی ملنی چاہیے,
ان کو مستقل ڈیوٹی بھی نہیں مل پا رہی. اور اوور آل دیکھیں تو پورے پاکستان میں جو اسکول ہیں, کالجز ہیں, ایون یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پر جو ٹیچر ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. وہاں پر کلاسز زیادہ اور ٹیچر کم ہیں. اور جب کہ دیکھا جائے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے. اب ایک طرف تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو اسکول انتظامیہ ہے یا کالج انتظامیہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے. اس کا دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو جو لوگ اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں, جو اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس قوم کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو موقع فراہم نہیں کیا جا رہا. میں نے عرض کیا نا جی, حکومت جو ہے انتظامیہ وہ سنجیدہ نہیں ہے اس موضوع پر. اگر اساتذہ کی ضرورت ہے تو ایک نئے اساتذہ تو آپ لاتے ہیں, جو پہلے سے احتجاج کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں مستقل کر رہے؟ تو یہ تو بڑا عالمی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ہے جو جب سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کام چلتا ہے. ایک حکومت آئی, اس نے جو ہے کانٹریکٹ پہ اپنے بندے بھرتی کر دیے, پھر جب دوسری حکومت آئی تو اس نے جو ہے اپنے بندوں کے چکر میں پھر ان کی تنخواہیں روک دی. تو یہ ایک سیاسی جو ہے مداخلت ہے اس طرح. اور ہماری تعلیمی نظام میں بہت مداخلت ہے سیاسی. آپ اس کو تاریخ میں لے کے جائیں, 1980 سے لے کر 2008 تک یہ تعلیم کی بربادی کا دور رہا ہے. یہ سیاسی اپنے جو ہے ووٹ بینک مفاد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کے جو ہے کوٹا مقرر کر دی, نوکریوں کی تقرری کی جو ہے کوٹا مقرر کر دی. پھر اس کوٹا کے نتیجے میں کیا ہوا, نااہل لوگ بھرتی ہوئے, منمانے جو ہے اپنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے, جس سے تعلیم کا بیڑا دن بدن جو ہے غرق ہوتا گیا, دن بدن غرق ہوتا گیا. پھر 2008 میں چل کے ورلڈ بینک نے جب انہوں نے امداد مانگی ورلڈ بینک سے, انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم کے حوالے سے امداد تب دیں گے جب آپ اساتذہ کی تقرری جو ہے میرٹ پہ کریں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ایک دوسری چال چلی انتظامیہ نے, حکومت نے, تو ایک ٹیسٹنگ ادارے سے منسلک کر دیا کہ جو ٹیسٹ پاس کر کے آئے گا اس کو جو ہے نوکری ملے گی. پھر ہوا یوں کہ وہ ٹیسٹنگ ادارہ بھی جانبدار نکلا, غیر جانبدار نہیں تھا. پھر بھی وہی جو ہے من پسند لوگ آگے آتے گئے. اور اس سلسلے میں ایک اور ادارہ ہے نیکٹا. جی معذرت کے ساتھ ابھی آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد علی قریشی صاحب نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. پروفیسر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے معمار, اساتذہ کی تذلیل, معاشرتی انحطاط اور حکومت کی غفلت. تو انتظامی اور سیاسی بنیادوں پر تبادلوں کی وجہ سے اساتذہ کو بے شمار تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں اساتذہ کے مسائل کو اجاگر نہیں کیا گیا, کیوں ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا, اور سیاسی مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے میں مجھے شامل فرمایا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے پروگراموں کو دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے خوشی ہے. تو میرے محترم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے, اور اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جملہ انبیاء جو آئے وہ ایک ٹیچر تھے, ایک استاد اور ایک معلم. ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم میں رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے اللہ کریم نے استاد بنا کر بھیجا ہے. تو ہمارے ملک میں اب تک اس پر سوچا نہیں گیا, نہ میڈیا نے نہ حکومت وقت نے. جیسے باہر کی دنیا میں امریکہ اور یا آپ یورپ لے لیں, وہاں پر باقاعدہ معلم کو, استاد کو وہ بینک میں, کسی ڈاک خانے میں, کسی جگہ بھی لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, اور اس کو ایک عزت اور تکریم اور ایک مقام دیا جاتا ہے, اور معلم کارڈ گویا کہ اس کے پاس ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہاں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے جو اسلام آباد میں اساتذہ ہڑتال کر رہے ہیں, میں نے ان سے خود رابطہ کیا اور ان میں سے ایک فرد سے بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تو انتہائی امن کا درس دینے والے لوگ تھے اور فٹ پاتھوں پر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ محترم پروفیسر صاحب ہمیں آج تک کسی نے سنا نہیں ہے. مطلب ہمارے ہاں کئی ساتھی ایسے ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں,
لیکن ابھی تک وہ اسی اسکیل پر کام کر رہے ہیں. جی بالکل، حالانکہ کلرک سے آپ نیچے خود ان کے. دیکھیں جی جی ایم فل اور پی ایچ ڈی والا جو ساتھی ہے اس کو جو مقام یورپ نے دیا ہے وہ اب تک ہم اپنے ملک میں اس کو نہیں دے سکے. اسی طریقے سے اسکیل کے حوالے سے ان سے بات ہو گئی. انہوں نے فرمایا 10 سال ہو گئے ہم اسی اسکیل میں کام کر رہے ہیں پروموشن نہیں ہو رہی. اور اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. جی اور اسی طریقے سے محترم زرداری صاحب نے جو تنخواہیں ہماری بڑھائی تھی اس کے بعد اب تک انہوں نے کچھ بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ بات تو یقینی ہے کہ جو صاحب دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کے بیٹے یا بیٹی کو اگر وہ بے روزگار ہو تو اس کو یہ 17A کے تحت ملازمت جو ہے حکومت وقت دے دیتی ہے. لیکن جیسے بقیہ اداروں میں لم سم کچھ پیمنٹ کچھ پیسے جو ہے وہ ملتے ہیں وہ یہاں ان اساتذہ کو اب تک نہیں مل رہے. صحیح. اور اسی طریقے سے ان کے کئی اور بھی ایسے مطالبات ہیں. مثلا پینشن کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات ہے اور جیسے فوج میں اور بقیہ اداروں میں وقت سے پہلے آپ کے لیے گھر کو تعمیر کر دیا جاتا ہے. تو ایک استاد ہے اس نے آپ کی قوم کو پڑھایا اور نسل نو کو تیار کیا. اگر وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ اس کو گھر دے دیں اور سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ دے دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کے لیے کوئی بلند و بالا محل تعمیر کر لیں لیکن کم از کم یہ تو اس کا ایک قوم پر حق ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ NHA اور PIA ان اداروں میں جناباً ہر آئے دن آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. ہر آئے دن یقین جانے 6 لاکھ 30 لاکھ 15 لاکھ روپے لوگ سیلری لے رہے ہیں ہمارے جاننے والے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. لیکن ان کے مقابلے میں آپ نے ابھی تک اور تعلیم کا معیار آپ دیکھیں بجٹ نہیں ہے اس کے لیے. اگر 4 5 6 کمروں کا سکول ہے تو ان کے پاس نائب قاصد نہیں ہے. نائب قاصد ہے تو سیکورٹی گارڈ نہیں ہے. یہ بڑے مسائل ہیں. جی تو آپ محترم پروفیسر معاملے صاحب کو اجاگر کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ حضرات کو اجر دے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچیں. جی آمین. پروفیسر صاحب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک المیہ ہے کہ جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ جو آپ کو جائز طریقے سے اور جو قوانین کے مطابق ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے. اور ٹیچر جو ہے اس کی ایک خاص مقام ہے اس کا رتبہ ہے اور اس کا سڑک پہ آنا جو ہے وہ ایک قسم کی ایک ٹیچر کی توہین ہے. لیکن مجبوراً ان کو اپنے مطالبات جو ہے ان کو منوانے کے لیے اپنے جو جائز مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے سڑک پہ احتجاج کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نے مطالبہ منوانا ہو جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے تب تک آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا. سر ایسا کیوں ہے کہ آپ کو جائز طریقے سے جو ہے وہ نہیں ملتا؟ آپ کو احتجاج کریں گے تب ہی کوئی آپ کو حقوق ملے گا. بہت محترم صحیح سوال ہے آپ کا اور اچھا سوال آدھا علم ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک قلم اور کاغذ والے کو صاحب قلم کو صاحب کتاب کو تو سڑک پر نہیں آنا چاہیے اور یہ اچھا میسج بھی نہیں ہے کوئی اچھا پیغام بھی نہیں ہے مستقبل اور فیوچر میں بچوں کے لیے. لیکن یہ ان کی ایک مجبوری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں باقاعدہ وفاقی وزارت تعلیم والے موجود ہیں ماہرین تعلیم والے موجود ہیں اور اس ملک میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے منبر اور محراب اور علماء ان لوگوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جائیں اور وہ ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں اور پھر جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ صرف اور صرف ڈیموکریسی طریقے سے نہیں بلکہ امانت اور دیانت کے ساتھ اس کو حل کریں. یقین جانے ہارون الرشید کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان حضرات نے اپنے ادوار میں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیے کہ جو لوگ صحابہ پڑھے لکھے اور جو احادیث کو اور ان علوم کو سمجھنے والے تھے
آپ نے باقاعدہ ان پر پابندی لگائی کہ آپ لوگ مدینہ منورہ سے باہر رہائش اختیار نہیں کرو گے، تاکہ میں یہ مدینہ ہے اور میں مدینہ منورہ کو علم کا مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی القضات بنایا، یعنی ان کو ایک علمی مقام دیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم امام صاحب اور ہارون الرشید تو حرمین تک کا سفر بھی وہ اساتذہ کا وہ برداشت کرتے تھے، اور مسجد میں اگر 2 دروازے ہیں تو دونوں دروازوں پر ان کے لیے چپل رکھ دیے جاتے تھے، جوتے رکھ لیے جاتے تھے، تاکہ اگر وہ ادھر سے جائے تو وہاں سے جوتا پہننے میں ان کے لیے آسانی ہو رہا، ادھر سے بھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ان کا خیال رکھا جاتا، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ آج بھی آپ عمائزم کو پڑھیں کہ ان کے بچوں کے اخراجات حکومت وقت برداشت کرتی تھی، اور صحت کے حوالے سے حکومت وقت جو ہے وہ یہاں تو جو استاد ریٹائرڈ ہو جاتا ہے جی محترم دیکھیں یہ تو دفاتر میں جی یہ تو اوورال ہم نے جی یہ تو اوورال ہم نے بات کر لی کہ ایک جو ٹیچر ہے اس کا جو عزت اور مقام اور رتبہ جو اس کو ملنا چاہیے، جو اس کا حق ہے، یہ تو اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ کیا یہ حق، یہ عزت، یہ رتبہ ہمارے معاشرے میں ایک جو ٹیچر ہے اس کو دیا جا رہا ہے؟ یقیناً ہمارے معاشرے میں یہ رتبہ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آج کل کی جو سرکاری ادارے ہیں اور یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں میرے محترم یہ سیاسی مداخلت کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے وقت پر اساتذہ کو تنخواہیں آپ نہیں دیں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو بنے گا اور ایک نیک فالی والا نہیں بنے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے معمار اساتذہ کی تذلیل، معاشرتی انحطاط اور حکومت کی غفلت کے اوپر۔ جی عمیر صاحب، بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ جو ٹیچر ہیں وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے جو کہ وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہیں تو بہت لیٹ مل رہی ہیں، پروموشن نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مستقل جو ڈیوٹی ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ اب یہ سارے مطالبات ہیں اور یہ جائز مطالبات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایک جو ٹیچر ہے اس کا مقام، ٹھیک ہے، اس کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی جو پرسنالٹی ہے ایک ٹیچر کی، ٹھیک ہے، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، لیکن مجبوراً اپنے مطالبات کے لیے اور کوئی رستہ ہے نہیں، اور خود ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے اور اپنے مطالبات سامنے رکھ کے کہنا پڑتا ہے کہ جی ہمارے یہ مطالبات ہیں، اس کو حل کیا جائے۔ کیا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ہماری جو حکومت ہے، کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، آپ باقی جو ادارے ہیں ان میں جو کرپشن ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ جس طرح ہم بات کریں کہ ایک ادارے کا نقصان ہے، آپ پوری قوم کو جو ہے وہ ان کا فیوچر داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ایک پوری قوم جو ابھی تیار ہوگی، جو آنے والے وقت میں بہت سارے ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنج ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے جب ہم اپنے جو ٹیچر ہیں، ہمارے جو قوم کے معمار ہیں، ان کو ہم سڑکوں پہ جو ہے وہ لانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آخر دیکھیں، پچھلی حکومتوں کی اگر بات کریں، چاہے اس میں کرپشن تھی نہیں تھی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ٹیچر ہیں ان کی پروموشن بھی کی، ان کی جو تنخواہیں تھی اس میں اضافہ بھی کیا، کچھ مطالبات جو تھے ان کو مانا بھی۔ لیکن یہ جو بھی کرنٹ حکومت ہے، انہوں نے تعلیم، بس کچھ چیزیں ہیں جو اچھی کی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ چیزیں اچھی ہیں، جیسا کہ NTS ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا کہ اگر کوئی بھی ٹیچر جو ہے اس کی بھرتی ہوگی تو NTS ٹیسٹ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو۔ اور پنجاب میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسا کہ وہ
اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں یا باقی چیزیں بھی، یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ہو سکے. لیکن جو ان اسٹوڈنٹ کو پروان چڑھائیں گے، جو ان کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے، جو ان کو تعلیم دیں گے، جو ان کو ایک کامیاب جو مستقبل ہے اس کی راہ دکھائیں گے، جب آپ ان کو جو ہے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ کل جو ہے وہ کل کوئی بڑا آدمی بنیں گے یا اپنے ملک کی خدمت کریں گے. یہ تو وہ مطلب جو تعلیم کا اصل مقصد ہے، جو اصل ہدف ہے، اسی کو نہیں پہچان پائیں گے. جی بالکل، حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پر سنجیدہ ہو جائے کہ استاد کی قدر نہ کی تو معاشرہ یقیناً تباہ ہو جائے گا. اب یہ اساتذہ کے جائز ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے میٹنگ کی جائے، سب اساتذہ کو آپ بلائیں جو دھرنا دے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. اور جو یہ آپ پروموشن کی بات کر رہے ہیں یہ متعین ہے قانون میں کہ اتنے سال کے بعد آپ کو پروموشن دیا جائے گا سینئرٹی بیس پہ. تو ایک تو پروموشن ہوتا ہے آپ کے ایجوکیشن بیس پہ، ایک ہوتا ہے سینئرٹی بیس پہ، تو وہ تو قانون متعین ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت اس میں ایم فل ڈگری جس کے پاس ہے وہ کلرک سے بھی نیچے جو ہے وہ اس کی مطلب وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہ پروموشن چاہتے ہیں. یہ قانون بھی ان کا حق بنتا ہے. بالکل. اور آپ ان کی قدر کریں گے تو ایک اچھی نسل جو ہے آگے وہ پیدا ہوگی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیکریٹری سے لے کر چانسلر تک جو بھرتیاں ہوئی ہیں پچھلے دور میں وہ تقریباً یہ 2008 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ ان میں سیاسی مداخلت ضرور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یونیورسٹی بیس پر جو جہاں سے بندہ نکل کر پروفیشنل زندگی میں جاتا ہے، عملی زندگی میں جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ اپنی سیاسی مداخلت کر کے من پسند لوگوں کو لائیں گے جو اہل نہیں ہیں، تو وہ کیا آگے آؤٹ پٹ دیں گے اپنے طلباء کو، کیا پڑھائیں گے. بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک جگہ پہ آپ کی سیاسی مداخلت تعلیم سے. اور میں بتاؤں کہ پچھلے دور میں بات آئی کہ زرداری صاحب نے جو ہے پروموشن دی ہے، پروموشن تو نہیں دیا لیکن انہوں نے انکریمنٹس دی تنخواہوں میں. یہ قابل تعریف بات ہے زرداری کی جو ماننی پڑے گی. اور لیکن زرداری صاحب کے دور میں سندھ کے اندر نوکری باقاعدہ ایک دکان کھل گئی، جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ دکان کھل گئی. یونیورسٹیز میں بھی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ میرٹ جو ہے، میرٹ کا بھی ضروری ہے، میرٹ کو بھی آپ دیکھنا پڑے گا. اگر ایک ٹیچر جو ہے اس میں قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ کو سائنس پڑھا سکے تو ایسے مطلب بہت زیادہ ٹیچر کو اکٹھا کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو یونیورسٹیز میں احتجاج بھی ہوئے کہ یہاں پر جو بھرتیاں ہیں وہ سیاسی بنیاد پر ہو رہی ہیں، میرٹ پہ نہیں ہو رہی. تو بہت بڑا احتجاج ہوا. تو اس حکومت کو بھی میرٹ میں این ٹی ایس ٹیسٹ کا پاس کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے این ٹی ایس ٹیسٹ کے حوالے سے، کیونکہ جو این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کرے گا ان کا ایک معیار ہے تو آگے اس کو جو ہے وہ اہل ہوگا جو ہے کسی بھی تعلیمی ادارے میں نوکری کے. لیکن المیہ یہ ہے کہ این ٹی ایس بھی کہ کچھ اقدام ایسے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے کہ جانبداری کی طرف جا رہا ہے. وہ این ٹی ایس کے تھرو بھی کچھ ایسے تقرریاں ہوئی ہیں تو اس کو بھی شفاف بنانے کی ضرورت ہے. مطلب اس کے اس سسٹم کو مزید اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر ٹیچر جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھیں ان کو ایک خاص ان کے لیے جو ہے کارڈ ہوتا ہے، ان کو کسی لائن میں نہیں لگنا چاہے وہ بینک ہو، کوئی بھی وہ ادارہ ہو جہاں پہ وہ جائیں ان کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا، بزرگوں کو اور ٹیچر کو. 2008 میں ہمارے یہاں ایسے کوئی معلم کارڈ نہیں متعارف کروایا جا سکتا کہ جو ٹیچر کے لیے جو خاص کسی لائن میں نہ لگنا پڑے. کر رہا ہوں کہ نیکٹا ایک ادارہ ہے، یہ 2007 میں یا 8 میں قائم کیا گیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ٹیچرز کو ٹرینڈ کریں، ٹرینڈ کرنے کے بعد ایک لائسنس جاری کریں ٹیچر کو تاکہ وہ کہیں پر بھی جائے وہ لائسنس دکھائے کہ یہ بندہ اس سبجیکٹ کے لیے، اس چیز پڑھانے کے لیے اہل ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں یہ عملی جامہ نہیں پہنا سکا نیکٹا. حالانکہ یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ اگر ان کو لائسنس دیا جائے تاکہ وہ اہل ہو سکیں. جس طرح آپ نے بات کی تربیت کے حوالے سے، تو ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی کہ پشاور میں اساتذہ کی تربیت کے لیے برٹش کونسل کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اچھی بات ہے اگر معاہدہ طے پایا ہے، لیکن جس کے ساتھ معاہدہ طے پایا اس کے کیا نکات ہیں، وہ کیا سکھائیں گے آ کے اساتذہ کو. جس پہلے بھی ہم جو ہے برٹش نظام کو بھگت رہے ہیں، دوبارہ جو ہے برٹش جو ہے آ کے ہمیں ٹرینڈ کریں گے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھی بات ہے. کیا ہمارے ملک میں ہمارے پاس کیا کوئی ایسے ٹرینر نہیں ہے یا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جو ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو ٹرین کر سکیں؟
سینٹر تھے، ٹریننگ کرواتے تھے. پچھلے زمانے میں PTC ایک ٹریننگ کورس تھا، CT کورس تھا، اور اس کے علاوہ بیورو آف کریکولم فار ٹیچرس ٹریننگ ایک مستقل ادارہ تھا. لیکن اب وہ ادارے فعال نہیں ہیں. پہلے دور میں یہ ادارے کام کرتے تھے، ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے تھے، لیکن اب فعال نہیں ہے. جی اب فعال نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت جو بالکل مختصر سا رہ گیا ہے. اب چلتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اور ہر فرد کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کس طرح ہم جو ٹیچر کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. یہ معاشرے پہ تو یہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ ٹیچرز کے مسائل، ٹیچرز کے یا تعلیمی ادارے کے مسائل کو حل کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہی. تو معاشرے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جس وقت آپ ووٹ دینے جائیں اس وقت یہ سارے مسائل جو ہیں اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو بندہ چن رہے ہیں یہ کل کو ہمارے لیے ہمیں سڑکوں پہ تو نہیں گھسیٹے گا، احتجاج کے لیے مجبور تو نہیں کرے گا. تو معاشرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت کے لیے وہ ان لوگوں کو چنے ووٹ کے ذریعے. ایک دن صرف آتا ہے الیکشن کا جس میں آپ کو جو ہے یہ سارے مسائل ذہن میں رکھ کر نکلنا پڑے گا. 10 سالوں کے لیے آپ اپنا اچھا بندہ چنے جو آپ کے جو ہے جو اہل ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹیچر اہل ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹر اہل ہونا چاہیے. جو انتظامی مسئلہ ہے جس سے حکومت بنتی ہے وہ اہل نہیں ہونا چاہیے. آپ جب کوئی ٹھیلے پہ جاتے ہیں کوئی سیب خریدنے تو اس کو 10 بار دیکھتے ہیں چار طرف سے، ٹماٹر کو 10 بار دیکھتے ہیں کہیں سے جو ہے اس کو کیڑا تو نہیں ہے، کہیں سے گلا ہوا تو نہیں ہے. جب ووٹ کی باری آتی ہے تو بس پھر کسی کے کہنے پر، کسی وڈیرے کے کہنے پر، یا کسی کے یار اس نے کہا ہے تو بس دے دیں. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے. اور یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ پورے جو ہے پاکستانی عوام کو میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ووٹ جو ہے یہ آپ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. تو اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح بندے جو ہے وہ حکومت میں لائیں تاکہ آپ کے مسائل یہ حل ہو سکیں اور یہ سڑکوں پہ آپ کو نہ آنا پڑے. جی حافظ انجینئر عمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح قیوم نظامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروفیسر محمد علی قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی قومیں ہیں جو اپنے معلم کی، اپنے ٹیچرز کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، وہ دنیا میں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے ٹیچر کا احترام ادب نہیں کیا، ان کو عزت نہیں بخشی، وہ قومیں یقیناً ناکامیاب ہوئی ہیں اور ذلت ان کا مقدر بنی ہے. ناظرین ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو خوشحال کرنے کے لیے، ہمارے معاشرے کو ایک معاشرہ بنانے کے لیے اور ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے، اور اس کے اندر چھپی جو صلاحیت ہے، انسان کو اپنے آپ میں جو اس کی خوبیاں ہیں ان کو متعارف کرانے میں ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ٹیچر جن کو یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ہونا چاہیے، اپنے مطالبات کے لیے ان کو سڑکوں پہ آنا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ایک اتنا بڑا معاشرے کا ایک قابل عزت جو احترام کے قابل بندہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک معاشرہ بنا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکے ہیں، اس کو اپنے جائز مطالبات کے لیے سڑک پہ آ کے یہ مطالبہ کرنا پڑتا ہے. اور کئی کئی دن جو ہے وہ مطالبہ کرتا رہتا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں گزرتی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، ان کے مطالبات کو دیکھا نہیں جاتا، پرکھا نہیں جاتا. دیکھیں ان کے مطالبات جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان اساتذہ کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ڈیل کریں، ان کے مطالبات کو سنیں، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں، جو آئین اور قانون ان کو حقوق دے رہا ہے، وہ حکومت کو چاہیے کہ اساتذہ کے حقوق جو ہیں ان کو دینے چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اساتذہ ہیں پوری دنیا میں کسی بھی لائن میں نہیں لگنا پڑتا، ان کے لیے خاص کارڈ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی ٹیچر کو بجائے لائن میں لگنے کے ان کے لیے خاص کاؤنٹر مقرر ہونا چاہیے. بزرگوں اور ٹیچر کے لیے جو ہے وہ ایک کارڈ الاٹ کرنا چاہیے، معلم کارڈ کے نام سے، یا جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں. ایک خاص کارڈ ہونا چاہیے جس کی بنا پر ٹیچر جب چاہے جہاں بھی چاہے اس کو لائن میں نہ لگنا پڑے. اگر ہم ایک ٹیچر کی عزت کریں گے تو ہم ایک خوشحال معاشرہ تشکیل پائیں گے، اپنے پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جائیں گے. ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.